السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین و سامعین اکرام، نواقض الاسلام کا درس چل رہا ہے۔ نواقض الاسلام لشیخ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اس رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم شرح کر رہے ہیں فضیلت الشیخ علامہ محمد صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے، اور آج 10واں ناقض بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے سامنے ہمارے بھائی کچھ نئے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک رسالہ ہے، نواقض الاسلام، یہ عربی میں کتاب ہے، اور اس رسالے کو جنہوں نے لکھا ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر انہوں نے 10 ناقض کو اس میں بیان کیا ہے۔ اور ناقض آپ لوگ ابھی آئے ہیں، پچھلے 9 درس ہو چکا ہے، اسی کتاب پہ 9 درس ہو چکا ہے، اور آج 10واں درس ہے، اور اس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں، شیخ صاحب نے اس میں 10 ناقض ذکر کی ہیں، 10۔ اور ناقض کیا ہے؟ نواقض الاسلام یہ کیا ہے کہ اگر ان 10 نواقض میں سے اگر کوئی ایک ناقض کا ارتکاب کر لیتا ہے، یعنی ایک ناقض وہ کر لیتا ہے، تو دین اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ وہ 10 ناقض کیا ہے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی اگر یہ 10 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی اگر کوئی کر لیتا ہے نا، تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، مسلمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانیں گے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اب ہوا خارج ہو گئی، اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ نماز پڑھتا جا رہا ہے، نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہوا خارج ہو گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے نواقض الاسلام بھی ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ایک مسلمان ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کر لیتا ہے تو وہ دین اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اب ذرا سوچیں کہ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر ہم نہیں جانیں گے تو پتہ نہیں کب ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم کر لیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے، اور ہم اپنے آپ کو سوچیں گے ہم مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہم مرتد ہو چکے، کافر ہو چکے۔ تو یہ چیزیں جاننا کتنا ضروری ہے، لیکن آج لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ تو آج 10واں درس سے ہم 9 نواقض بیان کر چکے ہیں۔ سرسری طور پر وہ جو 9 ناقض ہے اس کو ہم بتاتے ہیں۔ پہلا ناقض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔
اب اس کی تفصیل ہے اور اس پر ایک مکمل درس ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ دوسرا ناقص ہے کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو وسیلہ اور واسطہ بنائے، پھر اسی کو پکارے، اس سے سوال کرے اور اسی پر بھروسہ کرنے لگے، تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ تیسرا ناقص ہے کہ جو شخص کسی مشرک کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے کہ پتہ نہیں یہ کافر ہے یا نہیں ہے، یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو، اس کے دین کو صحیح سمجھے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ چوتھا ناقص ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اکمل اور بہتر کوئی اور راستہ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت سے کوئی اور شریعت یا کسی اور کی شریعت بہتر ہے، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں ناقص ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز میں سے کسی بھی چیز سے بغض رکھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائی ہے نا، ان میں سے کسی بھی ایک چیز سے بھی اگر کوئی بغض رکھے، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہوتا ہے؟ مثال میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی داڑھی تو رکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے داڑھی سے نفرت ہے، میں داڑھی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن وہ رکھتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو یا ایسے ہی رکھتا ہے، لیکن داڑھی سے نفرت کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ چھٹا ناقص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے یا اللہ تعالیٰ کی جزا یا سزا کا مذاق اڑائے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ساتواں ناقص ہے جادو۔ جو شخص جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا جادو سے راضی ہے، خوش ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ آٹھواں ناقص ہے کہ مشرکوں کی مدد کرنا، کافروں کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان کی تعاون کرنا۔ اب اس کی تفصیل ہے، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، پہلے بتا چکے کہ اس پر ایک چیز پر ایک مکمل درس ہو چکا ہے، لیکچر ہو چکا ہے، تو ابھی سمجھنے میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ۔ اگر آتے رہیں گے تو یہ چیز سمجھنا آسان ہے انشاءاللہ۔ نواں ناقص ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر ہونے کی وسعت ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہ کرے تب بھی چلے گا، اس پر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ 9 ناقص ہو گیا۔ آج ہم لوگ 10 ناقص یعنی 10واں جو ناقص ہے وہ پڑھیں گے اور اس کی شرح ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ 10واں ناقص ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لینا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لینا۔ کیسے منہ موڑا جاتا ہے؟ نہ علم حاصل کرتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، یعنی جو دین کے جو بنیادی علم ہے وہ اسے حاصل نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، یہ ناقص کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی علم حاصل نہیں کرتا، یعنی دین کے جو بنیادی بیسک نالج ہے اس کو حاصل نہیں کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کی شرح کرتے ہیں۔ اعراض کہتے ہیں، اعراض منہ موڑ لینے کو، اور شریعت میں اعراض یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے
جس کے بغیر کسی کا اسلام صحیح نہیں ہوتا، نہ تو ان چیزوں کو سیکھتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کو سیکھنے پر رغبت رکھتا ہے، نہ ہی کوشش کرتا ہے۔ تو معلوم تعریف سے کیا معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسلام کا جو بیسک نالج ہے، جو بنیادی علم ہے، یہ علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جاہل ہوں، میں کیسے سیکھوں گا، یہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ بیسک نالج جو بنیاد ہے اس کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بیسک نالج کیا ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو ان چیزوں کو صحیح سے سیکھنا، سمجھنا۔ پھر ایمانیات ہے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ تو ان 6 کو سیکھنا، ان کی تفصیلات کو جاننا، تو صحیح عقیدہ کو سمجھنا، صحیح عقیدہ سیکھنا۔ اب جب صحیح عقیدہ سیکھیں گے تو اس کے جو برعکس ہے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ شرک کو بھی سیکھنا پڑے گا، کفر کو سیکھنا پڑے گا۔ بھائی شرک سیکھیں گے تبھی نہ آپ شرک سے بچ سکتے ہیں۔ توحید سیکھیں گے تبھی تو آپ توحید پر عمل کر سکتے ہیں، اور شرک سیکھیں گے تاکہ آپ شرک سے بچ سکتے ہیں، تاکہ آپ شرک سے بچ سکیں۔ کفر سیکھنا ہے، بدعت و خرافات سیکھنا ہے تاکہ توحید پر عمل کر سکیں، اور جو توحید کا ضد ہے، الٹا ہے، شرک ہے، کفر ہے، یہ سب نفاق ہے، بدعت و خرافات ہے، یہ سب بھی سیکھنا ہے تاکہ ان سے بچ سکیں۔ تو آج کا جو ناقص ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لینا، نہ ہی علم حاصل کرنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان، یہ جانتے ہیں کون ہے شیخ صالح بن فوزان الفوزان؟ یہ سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہاں، سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی ہیں یہ۔ ان کی شرح ہے یہ ایک کتاب جو ہے نا، اسی نے شرح کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس اعراض سے کیا مراد ہے؟ اس اعراض سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دین کا اہتمام ہی نہ ہو، دین کا اہتمام ہی نہ ہو۔ اب دین کا اہتمام کیسے ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نہ ہی وہ علم حاصل کرتا ہے، اور اگر علم حاصل کر لیتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا۔ سب سے پہلے وہ علم سے منہ موڑ لیتا ہے اور پھر عمل سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نسأل اللہ العافیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا، علم سے منہ موڑ لینا، عمل سے منہ موڑ لینا، ہے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے نوازے اور ان چیزوں سے بچائے، یعنی علم حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ بغیر علم کے عمل کرے، یعنی اگر کوئی شخص بغیر علم کے عمل کرے تو اس کا عمل گمراہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے۔ شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ رہا وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، یعنی علم تو سیکھتا ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتا، فَهَذَا مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ شخص ہے جس پر غضب نازل ہوا۔ غضب کس پر نازل ہوا؟ جانتے ہیں غضب کس پر نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب کس پر نازل ہوا؟ جی، یہودیوں پر۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس جو شخص عمل کرتا ہے اور علم کو چھوڑ دیتا ہے،
علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ گمراہ ہے. یہ کیا ہے؟ عمل کرتا ہے اور علم نہیں سیکھتا تو یہ شخص کیا ہے؟ اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ وہ ایسا شخص ہے کہ جس پر غضب نازل ہوا، یعنی یہود کے راستے پہ ہے. اور جو شخص عمل تو کرتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا تو وہ کون ہے؟ یہ بھی گمراہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہم ہر شخص فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، دن میں کم از کم 17 مرتبہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہتے ہیں نا، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا اور سچی راہ دکھا، راستہ دکھا جو سیدھا ہے اور سچا بھی ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا. اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام کیا؟ نبیوں پر، رسولوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور نیک لوگوں پر. تو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، انبیاء، صدیقین، صالحین، جو تیرے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، جن سے تو خوش ہوئے، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یعنی غضب نازل کس پر ہوا؟ یہودیوں پر ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے. اللہ اکبر. یہ ہم ہر نماز میں دن میں کم از کم 17 مرتبہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، کم از کم 17 مرتبہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو کبھی ہم یہ جانیں، کبھی ہم میں سے کسی نے بھی یہ سیکھا کہ یہودیوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا اور نصارہ کے راستے سے بچا؟ کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہودی حق کو جاننے کے بعد حق کو جھٹلا دیا، حق پر عمل نہیں کیا. ان کے پاس علم تھا لیکن اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا. تو کیا پتہ چلا کہ اپنے علم پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودی مغضوب علیہم اس لیے ہوا، یعنی یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے غضب نازل کیا کیونکہ وہ حق کو جاننے کے بعد اس کی پیروی نہیں کی. حق کو جانا کہ اللہ حق کیا ہے اس کو جان لیا، اس کے بعد اس کی پیروی نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے. جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹا کو پہچانتا ہے نا، ویسے ہی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں لائے. اسی طرح یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کیا. اللہ کی کتاب میں انہوں نے تحریف کی، رد و بدل کر ڈالا. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کر ڈالا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا. یعنی ان کے جو علماء تھے، ان کے جو درویش تھے، وہ اگر کسی چیز کو حلال کہتے تھے، اگرچہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، اگر حلال کہہ دیا تو اب وہ مان گئے کہ یہ حلال ہے. اور کسی چیز کو اللہ نے اگرچہ حرام کہا ہے اور ان کے درویش، ان کے جو عالم ہے، کہہ دیا کہ نہیں یہ حلال ہے، تو مطلب اسی پر عمل کرتے تھے. یعنی اپنے درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا، خواہشات کی پیروی کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر غضب نازل کیا. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے علم پر عمل کرے. اگر علم تو حاصل کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ ایسا شخص ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ غضب نازل کیا. تو اپنے علم پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ تمام ایک مطلب
تمام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، یہ بات معلوم ہے نا، سب مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کو سیکھنا نہیں چاہتے، ان کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اور کسی چیز کو سیکھنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان کے عالم نے جو کچھ کہہ دیا، یا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ یا کہیں سے کچھ سن لیا کہ فلاں عبادت کی یہ فضیلت ہے، فلاں ذکر کی یہ فضیلت ہے کہ نہیں؟ اب وہ چالو ہو گئے، وہ عبادت کرنے لگے، فلاں ذکر کی یہ فضیلت ہے، کسی نے کہہ دیا، کسی یوٹیوب چینل والے نے یا کسی نے، تو اب وہ ذکر کرنے لگے۔ اس کی تحقیق کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی یہ جو فلاں بتا رہا ہے تو یہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے، کہیں سے کوئی بھی کچھ کہہ دیا پھر اس پر عمل کرنے لگے، علم حاصل نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ایسے کون لوگ ہیں؟ گمراہ ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو یہود نصارہ کے راستے پر ہیں۔ نصارہ علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ کیوں گمراہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے صرف عمل کیا، علم حاصل نہیں کیا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ انبیاء کے سلسلے میں غلو سے کام لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہ لوگ بھی اپنے جو درویش ہے اور جو ان کے جو عالم تھے ان کو رب بنا لیا تھا۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس نے حلال کہہ دیا کسی چیز کو تو حلال مان لیا، حرام کہہ دیا تو حرام مان لیا۔ اب اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیکھتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے سے بچیں۔ اور یہود و نصارہ کس پر تھے؟ یہود کس پر تھے؟ یہود کہ علم تو تھا ان کے پاس لیکن عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر غضب نازل کیا۔ اور نصارہ کس پر تھے؟ کہ وہ عمل کیے لیکن علم حاصل نہیں کیا، ہاں اس لیے گمراہ ہوئے وہ۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کوئی عالم دین بن جائے، ہر کوئی مفتی بن جائے، نہیں، دین کا جو بنیادی علم ہے یہ علم سیکھنا، یعنی توحید سیکھنا، ارکان اسلام کو سیکھنا، شرک کو سیکھنا، کفر کو سیکھنا، بدعت و خرافات کو سیکھنا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ بنیادی علم ہے۔ ایمانیات کو سیکھنا یہ ضروری ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے، ہر ایک کے لیے۔ تو علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اور علم سے پہلے عمل کرنا یہ گمراہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب قبل العلم قبل القول والعمل۔ علم جو ہے نا، قول اور فعل سے پہلے علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی ہم کچھ کہہ رہے ہیں نا، یا کچھ عبادت کر رہے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو کہنے یا ذکر و اذکار کرنے سے پہلے کیا کرو؟ علم حاصل کرو، پہلے علم حاصل کرو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کہ ہم نے نماز سیکھا ہے کہ نماز نبوی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے، ہم نے کبھی سیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز کے شروط ہے، نماز کے ارکان ہے، نماز کے واجبات ہے کہ نہیں؟ ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی۔ اب نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب وضو میں بھی فرائض ہے، وضو میں بھی سنن ہے، وضو میں اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب تو سیکھنا ضروری ہے۔ یہی بیسک نالج ہے نا۔ اب جب نماز ہم کہہ رہے ہیں نماز کو سیکھنا ضروری ہے، نماز نبوی کیا ہے، تو اس سے پہلے توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بھی شروط ہیں، اس کے بھی ارکان ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی و مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں میرے بھائی، یہ بیسک نالج ہے، ہر ایک کو سیکھنا ضروری اور لازم ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا نا اور پھر ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں اچھا مسلمان ہوں، نہیں میرے بھائی،
سیکھنا ضروری ہے. تو امام بخاری نے کہا کہ قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. دلیل کیا دی انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو مطلب سب سے پہلے یہ علم حاصل کر لو کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جاننا, علم حاصل کرنا یہ سب سے اہم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح بن فوزان الفوزان فرماتے ہیں کہ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لیتا ہے, یعنی علم حاصل نہیں کرتا, اس پر عمل نہیں کرتا, فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ, تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, دین اسلام سے نکل جاتا ہے. اگر کوئی شخص دین کے جو بیسک نالج ہے اس کو حاصل نہیں کرتا اور ایسی زندگی گزارتا ہے تو دین اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان و دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی, تنگ, پریشان رہے گا, وہ سکون نہیں ملے گی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اعرض عن ذکری, یعنی میرے ذکر سے منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذکر سے جو منہ موڑ لے گا, تو میرے ذکر سے منہ موڑنا کیا ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا. اسی طریقے کہتے ہیں والذین کفروا عما انذروا معرضون. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 22 میں ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون, کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے اسے نصیحت کی گئی, پھر وہ منہ موڑ لیا. ثم اعرض عنها, پھر اسے منہ موڑ لیا یا منہ موڑ لیتا ہے. یقیناً ہم مجرموں کو منتقمون, یقیناً ہم مجرموں کو سزا دینے والے ہیں. والعیاذ باللہ. اعرض عنها بعد ما ذکر بها, یعنی یہ مطلب بتا دینے کے بعد جو ہے نا کہ یہ علم ہے, حاصل کرنا ہے, اب پھر اسے منہ موڑ لیا, اب اس کو سیکھا نہیں, سمجھا نہیں, اس پر عمل نہیں کیا. تو ایسے لوگ بڑے خطرناک ہیں اور ایسے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں, دین اسلام سے نکل جاتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جو سستی کی وجہ سے, ایک مسلمان وہ ہے یا ایک انسان وہ ہے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرتا, کیا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے؟ ایک مسلمان ہے, سستی اور کاہلی کی وجہ سے جس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے نہیں حاصل کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا, لیکن اس کی سستی پر اسے ملامت کی جائے گی کہ سستی کیوں کر رہے ہو, جو دین کے جو بنیادی علم ہے اسے حاصل کرو, نہ تو یہ خطرناک معاملہ ہے, آج نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ کفر کی طرف جاؤ گے, تو اسے ملامت کی جائے گی. لیکن وہ شخص کہ اگر علم حاصل کرنا اس لیے چھوڑ دے کہ اسے علم سے رغبت ہی نہیں ہے. ایک انسان ہے جو علم کس لیے حاصل نہیں کرتا؟ سستی کی وجہ سے حاصل نہیں کرتا ہے, کاہلی ہے, سستی ہے, تو وہ کافر نہیں ہے. لیکن دوسرا وہ شخص ہے جو علم حاصل اس لیے نہیں کرتا کہ علم سے اسے رغبت ہی نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے, وہ چاہت ہی نہیں ہے دل میں کہ ہم کچھ سیکھیں, کہ دین کے جو بنیادی علم ہے اسے حاصل کریں, اس کی چاہت نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی اعراض ہے, یہی منہ موڑنا ہے. والعیاذ باللہ, اللہ کی پناہ. اور ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے جس کے اندر دلچسپی نہ ہو, تمنا نہ ہو, خواہش نہ ہو کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. یہ دلچسپی اگر کسی کے اندر نہیں ہے نا تو کیا ہو جاتا ہے وہ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنا خطرناک معاملہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ لیکن ایک شخص ہے کہ علم سے رغبت ہے, اسے محبت ہے, رغبت ہے, وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور علم سے محبت بھی کرتا ہے, لیکن سستی کرتا ہے, سستی. کیوں سستی کرتا ہے؟ کیونکہ علم حاصل کرنے میں پریشانی ہے, آسانی سے علم حاصل نہیں ہوتا. علم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسے صبر کرنا پڑتا ہے, صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے, اور بیٹھنا پڑتا ہے. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا,
اللہ جزائے خیر دے. دیکھیں آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے میرے بھائی. انشاءاللہ وہ بھی حدیث سناؤں گا کہ اگر آپ حدیث و قرآن کی باتیں سن رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. تو انشاءاللہ پھر آئندہ سناؤں گا. تو اگر آپ آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی, بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں نا تو بیٹھنا بھی پڑتا ہے, وقت دینا پڑتا ہے. ہاں ایسے ہی علم حاصل نہیں ہو جاتا. تو یہ سب ہر کوئی نہیں دے پاتا تو سستی کرتا ہے, وہ کاہلی کرتا ہے کہ وقت نہیں دے پاتا, صبر نہیں کر پاتا, مشکلات کا سامنا وہ نہیں کر پاتا, تو سستی کرتا ہے علم حاصل کرنے میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اس کی سستی کی وجہ سے اسے ملامت کی جائے گی کہ تم تفرید سے کام نہ لو. یعنی یہ جو تم تھوڑا تھوڑا علم حاصل کر رہے ہو نا, کبھی کبھار آتے ہو تو ایسا مت کرو, یہ سستی ہے, ایسا مت کرو. تم صحیح سے علم حاصل کرو. تمہیں توحید کا علم نہیں معلوم کہ توحید کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے, لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہے, ارکان کیا ہے, واجبات کیا ہے. اسی طریقے سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو کس طریقے سے ایمان لانا چاہیے. ہاں اسی طریقے سے نماز کے شروط کیا ہے, ارکان کیا ہے, یہ سب سیکھنا ضروری ہے. تو تم سیکھو, کیوں سستی کرتے ہو, اس میں ملامت کی جائے گی. لیکن ایسا شخص کافر نہیں ہوگا. میرے بھائی یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, علم حاصل کرنے سے سستی کرنا. آج کسی سے پوچھیے آپ کہ بھائی آؤ نا درس میں کچھ سیکھ لو, اور کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. 24 گھنٹہ ہے ان کے پاس, کیا ہے, دن و رات میں 24 گھنٹہ ہے. کتنا گھنٹہ کام کرتے ہو؟ مشکل سے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کام کرتے ہوں گے. اس کے علاوہ 14 گھنٹہ کیا کرتے ہیں؟ مان لیجئے کہ 1 گھنٹہ کھانے میں, 2 گھنٹہ پیشاب پاخانہ میں, 1 گھنٹہ نماز پڑھنے میں, 4 گھنٹہ چلا گیا, 10 گھنٹہ بچا. اب 2-3 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ, تب بھی ٹائم اچھا خاصا بچتا ہے. ہاں تو یہ سب کیا ہے, بہانے ہیں, بہانے. اگر دن میں کوئی شخص 1 گھنٹہ بھی علم حاصل کرنا, صرف 1 گھنٹہ, اور آج کل علم حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے. بتائیے آپ صرف مسجد سے یہاں پہنچے, آپ کو کہیں دور جانا پڑا؟ میرے بھائی جو پہلے جو علماء گزرے ہیں نا, جیسے امام بخاری, امام مسلم, امام نسائی, امام ترمذی, اس طریقے سے جو بھی امام گزرے ہیں, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بھی امام گزرے ہیں, ان علماء کو علم حاصل کرنے کے لیے لمبا لمبا سفر کرنا پڑا. یعنی آپ کی طرح آسانی سے علم حاصل نہیں کر پائے, لمبے لمبے سفر کیے اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کیے, اور کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انہیں. آج تو ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں, ارے گھر بیٹھے بیٹھے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. آج دیکھیں ہمارے پاس نا کتنے ایسے لوگ ہیں جو آن لائن سن رہے ہیں, الحمدللہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سن رہے ہیں وہ. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. آج تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. تو اب یہ بہانہ بنانا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, یاد رکھیے یہ سستی نہیں ہے, اور اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. اس لیے کوئی بھی شخص یہ بہانہ نہ بنائے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کم از کم دن میں 1 گھنٹہ آپ لگائیں, صرف 1 گھنٹہ علم حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں آپ لوگ آئے نا, آدھا گھنٹہ ہوا ہے, صرف آدھا گھنٹہ ہوا ہے, اور اگر آدھا گھنٹہ لگا دیے تو کون سی پریشانی ہو گئی میرے بھائی. ہاں تو اگر دن میں 1 گھنٹہ لگا رہے ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھ پا رہے ہیں, شریعت کو سیکھ پا رہے ہیں, جو اسلام کے جو بیسک نالج ہے وہ آپ کو آ رہا ہے, جس کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اس فرض پر آپ عمل کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے, اور آپ سزا سے بھی بچ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ. تو کبھی بھی یہ بہانہ نہ بنائیں میرے بھائی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کبھی بھی نہیں. جانتے ایک مختصراً صرف ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے جنگ تبوک کے بارے میں سنا کہ جنگ تبوک میں سستی کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہے. صرف ایک 2-4-10 جملے میں سنانا چاہتا ہوں کہ جنگ تبوک میں وہ جو جنگ ہوا, 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. جانتے ہیں وہ نام کیا ہے 3 صحابہ کا؟ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. وہ جو جنگ ہوا تھا نا, بہت زیادہ سخت گرمی تھی, گرمی کا موسم تھا, اور پھل پک چکے تھے. لوگ اس وقت آرام کرنا چاہتے تھے, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو گیا کہ جنگ میں جانا ہے تو تمام مسلمان تیاری کرنا شروع کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تیاری کرنے لگو, تو تمام مسلمان تیاری کرنے لگے. لیکن ان میں
تین صحابہ تھے، ان میں سے ایک صحابی تھے کعب بن مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان میں سے ایک صحابی تھے تین میں سے، ایک کا نام تھا کعب بن مالک، دوسرے کا نام مرارہ بن ربیع، اور تیسرا کا نام ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تین صحابی پیچھے رہ گئے تھے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب اس جنگ کی تیاری کرو، کیونکہ ایک تو گرمی کا زمانہ ہے، اور وہ جو سفر ہے نا بہت لمبا سفر تھا، بہت لمبا سفر طے کر کے جانا تھا جنگ کرنے کے لیے۔ تو پہلے ہی سے پوری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ آپ جو ہے نا اب اس کی تیاری کرو۔ تو یہ تین صحابی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت 2 اونٹ تھے، یعنی مطلب جنگ میں جانے کے لیے میرے پاس تمام چیزیں موجود تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میرا ٹینشن کیا ہے، ہم تو تیاری کر ہی لیں گے، تو آج نہیں کل تیاری کر لیں گے، پھر کل آیا پرسوں تیاری کر لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ دن آ گیا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نکل گئے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نہیں نکل پایا، تیاری نہیں کر پایا، سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم کل جو ہے نا مطلب نکل جائیں گے، تیاری کر لیں گے، نکل جائیں گے کل۔ تو پھر جب کل آیا تو تیاری نہیں کی، پھر پرسوں، اس طرح دن ٹالتے ٹالتے اب وہ دن آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام واپس بھی آ گئے۔ لمبا واقعہ ہے، میں نہیں کہنا مطلب پورا واقعہ ابھی نہیں سناؤں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت جانتے ہیں بہت سارے اور بھی مطلب منافقین جو تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اپنا عذر پیش کرنے لگے، جھوٹا عذر کہ میں نہیں جا پایا، اس وجہ سے میں نہیں جا پایا، اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کہہ دی کہ میری سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں نہیں جا پایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کو بھیج دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد 50 دن تک بائیکاٹ کر دیا گیا ان کو۔ کیا کیا؟ بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی بھی صحابی ان سے بات نہیں کرتے تھے، مطلب قریب سے قریب صحابی بھی، وہی بھائی تھا، کوئی مطلب اپنا دوست تھا، کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ ایک دم ان کا بائیکاٹ کر دینا ہے۔ وہ بازاروں میں جاتے، کوئی بات نہیں کرتے تھے 50، اور حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ کر دیا گیا۔ بتائیے مطلب کتنا خطرناک ہے کہ ایک انسان ایک سماج میں رہتا ہے اور اچانک اسے مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ایک صحابی بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ کتنا خطرناک معاملہ تھا۔ 50 دن تک انہوں نے اس طرح گزاری۔ اس کے بعد پھر ان کے تعلق سے، ان کے توبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، پھر ان کو خوشخبری ملی۔ تو ذرا سوچیں کہ سستی کی وجہ سے کتنی بڑی سزا ملی انہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم علم حاصل کرنے میں سستی کریں گے میرے بھائی، تو یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ انسان سستی کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ کفر تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے میں کبھی سستی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اچھا، آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے سے منہ موڑ لیتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا اور اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا، چاہت نہیں رہتا، مطلب علم حاصل کرنے پر چاہت نہیں رکھتا، دلچسپی نہیں ہے ان کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے دین کے جو بنیادی علم ہے اسے حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے، ضروری اور لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص علم حاصل تو کرتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے مکمل طور پر وہ نہیں سیکھ پاتا، کبھی تھوڑا سا گیا اس میں پھر آ گئے، سستی کی وجہ سے سیکھنا چاہتا ہے، محبت بھی ہے علم سے، ایسا شخص کافر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں شریعت کا علم، دین کا علم صحیح سے حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔